اب ہمارے درمیان کچھ نہیں رہا بھائی، پرانی یادوں سے تسلی کر لینا، اللہ آپ کی مدد فرمائے۔ بھائی کیا آپ لوگ اتنے بیوقوف ہو کہ ان کی باتوں میں آ کر تباہ ہونا چاہتے ہو؟ بھائی کیا کہہ رہے ہو؟ تجھ لیکن بھائی کے فوت ہونے کے بعد اس قبیلے میں ہماری کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہمارے رسم و رواج کے مطابق قبیلہ چھوڑنے والوں کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں حائمہ خاتون شام کے کھانے پر ارطغرل کا انتظار کر رہی تھیں۔ سنگر تگن کہتا ہے وہ نہیں آئے گا والدہ۔ دھندار کہتا ہے ارطغرل بھائی آئیں گے، وہ میری والدہ کو اپنی آخری رات میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ تھوڑی دیر بعد ارطغرل اور حلیمہ آ جاتے ہیں۔ حائمہ خاتون ان کو دیکھ کر مسکراتی ہیں اور انہیں بیٹھنے کو کہتی ہیں۔ وہ دونوں بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر حائمہ خاتون ایک روٹی اٹھا کر سب کو بانٹتی ہیں اور اس طرح کھانا شروع ہو جاتا ہے۔ اتنے میں حائمہ خاتون جذباتی ہو کر کہتی ہیں یہ آخری روٹی ہے جو ہم نے آپس میں بانٹی ہے۔ میں آخری دفعہ ان سب کو اکٹھا دیکھنا چاہتی تھی جنہوں نے سلیمان شاہ کے خیمے میں ایک عمر گزاری ہے۔ ہم نے ساری زندگی جنگیں لڑ کے اور مختلف طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرتے ہوئے گزاری ہے، لیکن کسی بھی چیز نے مجھے اتنا دکھ نہیں پہنچایا جتنا سنگر تیکن اور ارطغرل کی لڑائی نے پہنچایا ہے۔ اب میرے 2 بچے اس خیمے اور اس قبیلے سے چلے جائیں گے۔ ارطغرل کہتا ہے ہم سفر کر کے جس زمین پر جا رہے ہیں وہ اوغز خاندان کا مستقبل بنے گی۔ ہم سلیمان شاہ کا خیمہ ایسے ہی چھوڑیں گے جیسے کہ ایک بیج جو وقت آنے پر پھٹ کر پھیل جاتا ہے۔ ہم کائی قبیلے کا جھنڈا دور سے دور جگہ تک گاڑیں گے۔ ہم اسلام اور اوغز خاندان کا جھنڈا جھکنے نہیں دیں گے والدہ۔ سنگر تیکن کہتا ہے تمہارے خیال میں کتنے لوگ تمہارے ساتھ جائیں گے اور وہ بیچارے تمہارے اس فتنے میں آئیں گے؟ گندوگدو کہتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس وقت میں جب تم ایک بہت بڑی مصیبت میں ہو۔ دوسری طرف سعد الدین کا جاسوس مہمان خانے میں پہنچ گیا تھا۔ سعد الدین کہتا ہے تو ارطغرل اپنی موت کی طرف رواں دواں ہے۔ دورک کہتا ہے جیسے آپ نے حکم دیا تھا میرے آدمی راستے میں اس کا انتظار کریں گے امیر حضرت۔ سعد الدین کہتا ہے تم چند لٹیروں کے گروپ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو ارطغرل۔ پھر سعد الدین دورک کو حکم دیتا ہے تمہیں یہ کام مکمل کرنا ہوگا دورک، جو بھی تمہارے سامنے آئے ان سب کو مار دینا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس کی بیوی اور بچے حالانکہ اس کے گھوڑوں کو بھی مار دو۔ پھر سعد الدین کھڑا ہو کر کہتا ہے جب تم جاؤ تو بواج کو بھی اپنے ساتھ لے جانا، وہ تمہاری مدد کرے گا، اور اپنا کام پورا کرنے کے بعد اسے بھی مار دینا۔ میں کبھی غداروں کو معاف نہیں کرتا۔ دورک کہتا ہے جیسے آپ کا حکم امیر حضرت۔ دوسری طرف سنگر تیکن کہتا ہے ایسا مت کرو ارطغرل، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ سب جانتے ہیں کہ تم کائی قبیلے کے سب سے عظیم سپاہی ہو، تمہاری غیر موجودگی ہم سب کو پریشان کرے گی۔ گندوگدو کہتا ہے تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا ارطغرل، تم سب کچھ کھو دو گے اور سب مارے جاؤ گے۔ ارطغرل کہتا ہے جنگ تب نہیں ہاری جاتی جب آپ مر جائیں، بلکہ تب ہاری جاتی ہے جب آپ آپس میں دشمن بن جائیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ پہلے ہی ان دشمنوں جیسے بن گئے ہیں جن کے خلاف میں نے جنگیں لڑی ہیں۔ ایک معصوم بچے کو پھندا لگا کر مارنے کی کوشش کرنا اور جرگے کے لوگوں کو سونا دے کر خریدنا۔ یہ سن کر حائمہ خاتون چونک جاتی ہیں اور رونے لگتی ہیں۔ پھر وہ ارطغرل کو کہتی ہیں یہ سب کچھ ہونے کے بعد میں تمہیں کیسے کہوں کہ رک جاؤ بیٹا، اور اگر میں تمہیں جانے کا کہوں تو میرا دل کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ ارطغرل کہتا ہے میرے پاس الفاظ اور صبر ختم ہو گیا ہے والدہ، اللہ ان سب کی مدد فرمائے جو یہاں رہیں اور جو چلے جائیں۔ پھر ارطغرل حائمہ خاتون سے جانے کی اجازت مانگتا ہے۔ اس کے بعد حلیمہ اور ارطغرل باہر کی طرف جاتے ہیں اور حائمہ خاتون آنسو بھری آنکھوں سے ان کو جاتے ہوئے دیکھتی ہے۔ اگلے دن صبح کے وقت حائمہ خاتون نماز ادا کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگتی ہیں کہ یا رب ہماری مدد فرما اور وہ کر جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ دوسری طرف گندوگدو اہلت جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ وہ سلجان کو کہتا ہے پریشان مت ہو، ہم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ سلجان کہتی ہے آپ ارطغرل کو ایک دفعہ پیار سے روکنے کی کوشش کریں، ہو سکتا ہے وہ مان جائے۔ گندوگدو کہتا ہے میں بات کرتا ہوں اسے۔ دوسری طرف ارطغرل دوان اور بامسی کو کہتا ہے آپ جا کر پتہ لگاؤ کہ کتنے سپاہی اور کتنے لوگ ہمارے ساتھ جائیں گے۔ پھر وہ حلیمہ کو کہتا ہے تم جا کر عورتوں سے بات کرو۔ حلیمہ کہتی ہے ٹھیک ہے، پھر وہ ایک طرف چلی جاتی ہے۔ اتنے میں گندوگدو ارطغرل کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے میں اہلت جا رہا ہوں اور جانے سے پہلے تم سے بات کرنا چاہتا تھا، میں تمہیں ایک بھائی کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ مت جاؤ۔ ارطغرل کہتا ہے اب بہت دیر ہو چکی ہے بھائی۔ گندوگدو پھر کہتا ہے ایسا مت کرو بھائی، ہم سب کو چھوڑ کر مت جاؤ، اپنی ضد چھوڑ دو۔ ارطغرل کہتا ہے نہ ہی ہمارے خواب ایک جیسے ہیں اور نہ ہی امیدیں بھائی، آپ نے اس آدمی پر بھروسہ کیا ہے جس نے کرکت ماموں، تجدیکن بھائی اور گوکچے خاتون کو قتل کیا ہے، اور آپ نے میرا ساتھ دینے کی بجائے اس کی طرفداری کی ہے۔
آپ نے جرگے کے لوگوں کو سونا دیا تاکہ آپ سردار بن سکو۔ آپ نے ہمارے تمام خواب اور امیدیں توڑ دی ہیں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے، اب ہمارے درمیان کچھ نہیں رہا بھائی، پرانی یادوں سے تسلی کر لینا، اللہ آپ کی مدد فرمائے۔ بھائی اس کے بعد ارطغرل روتے ہوئے کہتا ہے، مجھے اپنی دعائیں دیں بھائی۔ گندوگدو بھی روتے ہوئے کہتا ہے، میری دعا تمہارے ساتھ ہے بھائی۔ اس کے بعد ارطغرل حائمہ خاتون کے خیمے میں جاتا ہے۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں، یہ تم نے کیا کیا بیٹا؟ تم اپنے بابا کا خیمہ اور ہمیں چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہو؟ ارطغرل کہتا ہے، آپ یہ جان لیں کہ میں اپنے بابا کی روح کو سکون پہنچاؤں گا، اور میں ایک صحیح راستے پر جا رہا ہوں والدہ، اور میں آپ کی دعائیں لینے آیا ہوں۔ حائمہ خاتون رونے لگتی ہیں اور کہتی ہیں، میں تمہیں کیسے جانے کا کہہ سکتی ہوں بیٹا، میری ساری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، میں تمہارے بغیر اپنا بڑھاپا کیسے گزاروں گی؟ مت جاؤ بیٹا۔ ارطغرل کہتا ہے، آپ ہمارے ساتھ آ سکتی ہیں والدہ۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں، میں سنگر، گندوگدو اور سلجان کو کیسے اکیلا چھوڑ سکتی ہوں؟ میں کبھی تمہارے بابا کا خیمہ نہیں چھوڑ سکتی۔ ارطغرل کہتا ہے، آپ کا دل ہمیشہ ہر لمحے میرے ساتھ ہوگا والدہ، اور میرا دل اور دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں گی۔ آپ مجھے اللہ کے حوالے کریں۔ پھر ارطغرل والدہ کا ہاتھ چومتا ہے اور حائمہ خاتون اس کے گلے لگ کر رونے لگتی ہیں۔ پھر ارطغرل کھڑا ہوتا ہے اور باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف دوان اور بامسی ٹریننگ ایریا میں سپاہیوں کے پاس پہنچتے ہیں۔ کچھ سپاہی کہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ بامسی انہیں کہتا ہے، ٹھیک ہے آپ تیاری کرو، ہم جلد یہاں سے جائیں گے۔ اس کے بعد وہ سپاہی ایک طرف چلے جاتے ہیں۔ پھر دوان بامسی کو کہتا ہے، جتنے سپاہیوں نے ہمارے ساتھ جانے کا وعدہ کیا تھا وہ نظر نہیں آ رہے۔ اتنے میں درگا کے سپاہیوں کا ایک گروپ وہاں پہنچتا ہے اور وہ کہتے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ سامسا کہتا ہے، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے بھائی، ہم وہیں جائیں گے جہاں ارطغرل بھائی جائیں گے۔ یہ سن کر بامسی اور دوان بہت خوش ہوتے ہیں اور ان سے گلے ملتے ہیں۔ اتنے میں گھوڑے پر سوار درگا کا ایک سپاہی بول پڑتا ہے اور کہتا ہے، کیا آپ لوگ اتنے بیوقوف ہو کہ ان کی باتوں میں آ کر تباہ ہونا چاہتے ہو؟ بھائی کیا کہہ رہے ہو؟ تجتیکن بھائی کے فوت ہونے کے بعد اس قبیلے میں ہماری کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہمارے رسم و رواج کے مطابق قبیلہ چھوڑنے والوں کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد بامسی دوان کو روک لیتا ہے۔ پھر کایا اس سپاہی کو کہتا ہے، چلے جاؤ بھائی، ہمارے لیے مشکلات پیدا مت کرو۔ سپاہی کہتا ہے، تم لوگوں کو جلد پتہ چلے گا کہ مشکل کیا ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف حلیمہ عورتوں کے پاس جاتی ہے تو بہت کم عورتیں جانے کو تیار ہوتی ہیں۔ ایک عورت کہتی ہے، گندوگدو صاحب نے جن لوگوں کو سونا دیا ہے وہ امیر ہو گئے ہیں اور جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے بعد حلیمہ اور سلجان بھی آخری ملاقات کرتی ہیں اور بہت جذباتی ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے کے گلے لگ کر روتی ہیں۔ دوسری طرف درگا کے مرکزی خیمے میں ایک آدمی اکجا کو کہتا ہے، ارطغرل کا جانا دونوں قبیلوں کے لیے صحیح ہے، آخر کار ہمیں سکون ملے گا۔ اکجا کہتا ہے، ارطغرل کا جانا تو ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ اپنے سپاہیوں کو جانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اتنے میں اکجا کا خاص سپاہی اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے، آپ کے حکم کے مطابق ہمارے 10 سپاہی ارطغرل کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن سامسا اور کایا اصل میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ اکجا کہتا ہے، اب ہمیں مداخلت کرنے کا بہانہ مل گیا ہے، ہم ارطغرل کے پروں کو کاٹ دیں گے۔ دوسری طرف ارطغرل حکیمرتوں کے پاس نقشہ دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں دوان اندر داخل ہو کر کہتا ہے، ہمارا قافلہ تیار ہے ارطغرل بھائی، سامسا اور کایا بھی ہمارے ساتھ جائیں گے۔ اس کے علاوہ درگا کے 10 سپاہی بھی ہمارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن کافی سارے سپاہی جن کو گندوگدو بھائی نے سونا دیا تھا وہ نظر نہیں آ رہے۔ ارطغرل کہتا ہے، ہمیں بہت محتاط ہونا ہوگا، مجھے یقین ہے کہ کوپک کو جیسے ہی ہمارے روانہ ہونے کے بارے میں پتہ چلے گا وہ ہمارے اوپر حملے کا منصوبہ بنائے گا۔ پھر ارطغرل نقشے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، ہم معمول والے راستے سے نہیں جائیں گے بلکہ لمبے اور محفوظ راستے سے جائیں گے۔ اس کے بعد ارطغرل باہر آتا ہے تو عبد الرحمن اس کے سامنے آ کر کہتا ہے، میں بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں بھائی۔ ارطغرل کہتا ہے، میں نے اپنی والدہ تمہاری امانت میں دی ہے عبد الرحمن، میری والدہ کو اکیلا مت چھوڑو۔ عبد الرحمن کہتا ہے، حائمہ والدہ کے لیے میں اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد ارطغرل دہلی تعمیر کے کام کرنے والی جگہ پر پہنچتا ہے۔ اتنے میں سنگر تیکن وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے، اگر میں تمہیں کہوں کہ مت جاؤ تو میں جانتا ہوں کہ تم نہیں رکو گے، لیکن سپاہیوں کا کمانڈر ہونے کے ناطے میں تمہیں اپنے سپاہی تمہارے ساتھ جانے نہیں دے سکتا۔ ارطغرل کہتا ہے، ہمارے مقدر میں اکٹھا رہنا یہاں ختم ہو گیا ہے، اب مجھے اور میرے سپاہیوں کو اللہ کے حوالے کریں۔ سنگر تیکن کہتا ہے، کیا تم نے سنا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟
میں سپاہیوں کو تمہارے ساتھ نہیں جانے دوں گا اور دوندار کو بھی اپنی والدہ سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ ارطغرل کہتا ہے میرے سامنے مت آؤ بھائی، یہ کہہ کر ارطغرل وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف درگا کے سپاہی لوگوں کو قبیلہ چھوڑنے سے روکنے لگتے ہیں۔ اکجا کا خاص سپاہی کہتا ہے ہمارے سردار نے حکم دیا ہے کہ اگر کسی نے ہماری بات نہ مانی تو اس کو سزا دی جائے گی۔ پھر وہ لوگوں کو زبردستی واپس خیموں میں بھجوا دیتے ہیں۔ پھر اکجا باہر آتا ہے، اتنے میں سنگر تیکن اس کے پاس پہنچتا ہے۔ اکجا کہتا ہے جیسے آپ نے کہا تھا میں نے لوگوں کو باہر اکٹھا نہیں ہونے دیا۔ سنگر تیکن کہتا ہے ارطغرل کو پتہ چلنا چاہیے کہ وہ اکیلا ہے اور سپاہی بھی اس کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہیں۔ اکجا کہتا ہے آپ پریشان نہ ہوں، میں گندوگدو صاحب کی غیر حاضری کسی کو محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔